حضرات گرامی قدر، اقبال نے جتنی بھی شاعری کی ہے، جتنا بھی آپ نے کلام لکھا ہے، 1915 کے بعد جتنا بھی آپ کا کلام ہے، اس سارے کلام کا محور جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کا سارا کلام عشق رسول کے گرد گھومتا ہے، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ فارسی میں ہو، جیسی بھی زبان میں آپ نے لکھا، آپ نے ایک بڑا کمال لکھا ہے۔ اور آپ لکھتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، کہ اگر مسلمان کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، اس کو آپ کے مقام کا پتہ چل جائے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، اگر کسی مسلمان کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آ جائے، آپ کی عزت کا پتہ چل جائے، آپ کے مرتبے کا پتہ چل جائے، تو آبروئے معاذ نام مصطفیٰ است، تو اس کا جو کچھ بھی ہے، جان ہے، مال ہے، عزت ہے، آبرو ہے، کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا مصطفیٰ کے نام پہ فدا کر دے۔ اقبال تو یہ کہتا ہے۔ اور جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے، آپ کی محبت میں ڈوب کر، آپ کے پیار میں ڈوب کر جب اقبال نے بات کی ہے تو بڑی کمال کی بات کی ہے۔ پھر آپ کا ہر شعر، آپ کا ہر ورس یا تو کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ بنا یا کسی حدیث کا مفہوم بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے بارے میں اقبال نے لکھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تو خود خدا تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الحجرات کے اندر۔ اور اقبال نے اپنے الفاظ میں اس کو یوں بیان کیا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ اے مسلمان، اے بندے، سن لے کہ ہزار بار بشویم دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، ہزار کا معنی ہزار ہے، بشویم کا مطلب ہوتا ہے دھونا، کہ اے مسلمان، اگر تو اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو ہزار بار دھو لے، ز مشک و گلاب، خوشبو کے ساتھ، گلاب کے عرق کے ساتھ اگر اپنے چہرے کو دھو لے، تو پھر کیا ہے؟ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، اور ہزار بار اپنے چہرے کو مشک کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، عطر و گلاب کے ساتھ اگر اپنے منہ کو دھو، اور پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی جرات کرے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کمال کی بے ادبی ہے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، گربہو نرسیدی تمام بولہبیست۔ جناب داعیہ کلبی صاحب یہ شعر آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے کہ اگر آپ نے اپنی تمام نیتوں کا، تمام ارادوں کا، ایمان کا مرکز اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رکھا، اگر آپ کی محبتوں کا قبلہ، اگر آپ کا زاویہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو تمام بولہبیس،
تو پھر ابو لہب میں اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا مقام اور اتنا درجہ اقبال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیا اپنی شاعری میں۔ اور مشہور زمانہ آپ کی نعت آپ لکھتے ہیں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، کہ یا رسول اللہ لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، اور اس کتاب پر حقیقی طور پر عمل کرنے والا آپ کا ہی وجود ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد بگینہ رنگ تیرے محیط میں حبا۔ آگے آپ عرض گزار ہیں کہ یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، کہ ہم نماز تو خدا کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز ہم قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اقبال یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جو میں نماز اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہے، اگر اس میں تمہارا عشق اگر میرا امام نہیں ہے، اگر اس نماز کے اندر تمہاری محبت اگر میری امامت نہیں کرتی ہے، تو پھر میرا قیام بھی حجاب ہے، یہ بھی ایک پردہ ہے، میرا سجود بھی حجاب ہے، یہ بھی ایک پردہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ اگر نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے تو پھر وہ نماز ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی عظیم المرتبت ہستی کو 5 منٹ کے اندر اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، اور اقبال جس سے آج کی نسل ناآشنا ہے، وجہ کیا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے نصاب میں سے، ہمارے کورسز میں سے، ہماری کتابوں میں سے اقبال کی شاعری کو بڑی باریکی کے ساتھ نکال دیا گیا، جیسے آٹے سے باہر نکالتے ہیں۔ اور آج کی جو قوم ہے وہ اقبال سے آشنا نہیں ہے۔ میرے خیال میں انجمن پیام اقبال کا یہ بڑا خوشائن قدم ہے، اور ان کا یہ اقدام بڑا خوشائن ہے کہ آج کے نوجوانوں کو اقبال سے روشناس کرایا جائے، بتایا جائے کہ اقبال کون تھے۔ اور اقبال جیسے جیسے نصاب سے دور ہوتا گیا تو اقبال کو قوم کے اندر بیان کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اور نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان تحریک لبیک حلقہ راجہ جنگ کی طرف سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اقبال کو جس طرح حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ ہو، آپ نے جس طرح اقبال کو بیان کیا ہے کوئی مائی کا لال نہیں بیان کر سکتا۔ ہر بات کے اندر، ہر تقریر کے اندر، ہر بیان کے اندر، چاہے موضوع کوئی بھی ہو، آپ نے اقبال کو کوٹ ضرور کیا ہے، اور ایسے انداز سے قوم کو اقبال دوبارہ پھر پڑھایا ہے کہ اقبال اقبال ہو رہی ہے چاروں طرف۔ ایسے مرد کلندر بڑی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، بڑی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔